باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گالی گلوچ بچوں میں یہ برائی عام ہے۔ یہ عادت دو طرح سے پیدا ہوتی ہے، نمبر 1 والدین سے، نمبر 2 بری صحبت کے ذریعے۔ نمبر 1 والدین سے، اگر والدین اپنی زبانوں پر قابو نہیں رکھتے اور وہ اپنی اولاد کے سامنے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، فحش اور ننگی گالیوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو اولاد پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہمارے ماں باپ کی زبان سے ہم وقت نکلتے رہتے ہیں شاید برے نہیں ہیں، پھر وہ بھی بے جھجک انہیں گالیوں کی ریہرسل شروع کر دیتے ہیں۔ شروع میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی معصوم زبان سے یہ گالیاں بعض والدین کو بڑی پیاری لگتی ہے اور وہ انہیں سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہی بچے جب بڑے ہو کر اپنے والدین کو گالی بکنا شروع کرتے ہیں تب والدین کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی غلط تربیت نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ نمبر 2 بری صحبت کے ذریعے، برے لڑکے عموماً بازاروں، کلبوں، گلیوں اور شاہراہوں کی پیداوار ہوتے ہیں۔ جب بچہ اپنا زیادہ وقت ان جگہوں پر صرف کرنے لگتا ہے تو پھر ان سے وہ ان کی گندی گالیوں اور فحش کلمات کو سیکھتا ہے اور وہ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے برے اخلاق اور بری تربیت پر پروان چڑھنے لگتا ہے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان مقامات سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرے۔ بچپن ہی سے اپنی اولاد کے دلوں میں سب و شتم اور گالی گلوچ سے نفرت پیدا کرے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات یاد کرائے جو اس برائی کی مذمت میں ہے۔ مثلا نمبر 1 مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی اور جنگ کرنا کفر ہے۔ نمبر 2 بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے برا بھلا کہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں دوسرا شخص بھی اس کے باپ کو گالی دے گا۔ وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔